جدید پاسپورٹ کی عمر محض 100 برس ہے۔ جب پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں جنگ سے متاثر لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی اور آبادکاری کا مسئلہ درپیش ہوا تو لیگ آف نیشنز کے 1920 کے خصوصی اجلاس میں رکن ممالک نے اس مسئلے سے بخوبی نمٹنے کے لیے راہداری کے اجازت نامے سے متعلق طرح طرح کی تجاویز پیش کی۔ طے پایا کہ ایک ایسی دستاویز ریاستی سطح پر متعارف کرائی جائے گی جسے لیگ کے تمام رکن ممالک باہم تسلیم کریں۔ اس سفری دستاویز پر شہری کی تصویر اور بنیادی معلومات درج ہوں اور اس میں اتنے صفحات ہوں کہ آمدرفت کی ریکارڈ کی خاطر مہر لگانے یا تحریری نوٹ کرنے کی گنجائش ہو۔ یوں امریکہ 1924 کے امیگریشن ایکٹ کے تحت پہلا ملک بنا جس نے جدید پاسپورٹ اپنایا۔ اس پہل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں کسی بھی بحران کے سبب یا بہتر زندگی کی تلاش میں سب سے زیادہ پناہ گزین امریکہ کا رخ کرتے تھے۔ بھانت بھانت کے لوگوں کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ کتنے جرائم پیشہ ہیں اور کتنے قانون پسند۔ چنانچہ نہ صرف امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی ایسی دستاویز کی شرط عائد کر دی جو ریاست نے جاری کی ہو۔ جو بھی یہ دستاویز دکھاتا اس پر نیو یارک اور سان فرانسسکو سمیت کسی بھی امیگریشن کے لیے نامزد بندرگاہ یا سرحدی راہگزر پر پہنچتے ہی آمد کا ٹھپا لگا دیا جاتا۔ ابتدا میں آنے والوں کے قیام کی مدت غیر معینہ تھی، رفتہ رفتہ ویزا جاری ہونے لگا۔ اس سے پہلے ہزاروں برس سے انسان سرحدوں کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت کے عادی تھے۔ سیاحت و تفریح کے لیے بیرون ملک جانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ فاصلے طویل اور انجان تھے۔ اقوام ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ تر سنی سنائی معلومات رکھتی تھیں۔ تاجر طبقہ، سرکاری عہدیدار، ظلم و ستم کے مارے یا پھر مفرور لوگ ہی ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے تھے۔ ان کے کوائف متعلقہ کوتوال یا ناظم کے پاس درج ہو جاتے اور یوں انہیں قیام اور پناہ کا حق مل جاتا۔ پاسپورٹ دراصل 20ویں صدی میں انسان پر شکوک و شبہات اور بین الاقوامی بدزنی کی دستاویزی پیداوار ہے، مگر پاسپورٹ پر سفر چند اشروں پہلے تک بہت آسان تھا۔ ویزے کے لیے اتنے زیادہ دستاویزی ثبوت مہیا کرنے نہیں پڑتے تھے، زبان پر زیادہ اعتبار تھا اور ویزا پیشگی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر 1965 کی جنگ تک سوائے سوویت یونین اور مشرقی یورپ کی کمیونسٹ ریاستوں کے بھارت سمیت ہر ملک کے لیے پیشگی ویزے کے بغیر سفر کیا جا سکتا تھا۔ 65 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے پیشگی ویزا حاصل کرنے کی شرط عائد کی اور وقت کے ساتھ ساتھ شرائط میں سختی بڑھتی چلی۔ 1970 میں امریکہ نے پاکستانی پاسپورٹ پر آن ارائیول ویزا ختم کر کے پیشگی ویزا حاصل کرنے کی شرط عائد کر دی۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے عام آدمی کے لیے پاسپورٹ کے حصول کا طریقہ کار انتہائی آسان بنا دیا۔ اس کے سبب خلیجی ممالک میں روزگار کے حصول کے لیے عام پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سفر کرنے کے قابل ہوئی۔ بھٹو سے پہلے عام شہریوں کو بین الاقوامی پاسپورٹ اتنی آسانی سے جاری نہیں ہوتا تھا، اسے صرف حج پاسپورٹ سہل انداز میں جاری ہوتا تھا۔ 1974 میں پاکستانی پاسپورٹ پر ایک اضافی مہر لگنا شروع ہوئی جو کہ یہ دستاویز سوائے اسرائیل اور جنوبی افریقہ کے ہر ملک کے سفر کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن آج اسرائیل وہ واحد ملک ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 1979 میں افغان خانہ جنگی کے دوران مغربی ممالک اور ضیاء میں ایک طرف یاریاں بڑھیں تو دوسری جانب 1983 میں برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کے لیے آن ارائیول ویزا کی سہولت ختم کر دی اور پھر رفتہ رفتہ یہ سہولت برادر خلیجی ممالک نے بھی واپس لے لی۔ 9/11 کے بعد بے توقیری مزید بڑھی۔ جیسے جیسے بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی میں پاکستانی شہریوں کے ملوث ہونے یا انسانی سمگلنگ و منشیات کی گزرگاہ کا تاثر جڑ پکڑتا گیا، پاکستانی پاسپورٹ کا اثر بھی سکڑتا چلا گیا۔ وہ پاسپورٹ جو 40 برس پہلے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے پاسپورٹ کا ہم پلہ تھا، آج یہ حال ہے کہ اس پر 199 ممالک میں سے صرف 32 ممالک کے لیے بغیر پیشگی ویزے کے سفر ممکن ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر 41 اور بھارت کے پاسپورٹ پر 61 ممالک کا بنا پیشگی ویزا سفر ممکن ہے۔ پاکستان سے نیچے صرف شام، عراق اور افغانستان ہیں جن کے شہری علیحدہ ترتیب 30، 29 اور 27 ممالک میں بنا پیشگی ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ 2018 کی فہرست میں ہم نیچے سے 5ویں نمبر پر تھے، لیکن ایک اور ملک نے پیشگی ویزے کی سہولت واپس لے لی اور اب ہم نیچے سے 4تھے نمبر پر ہیں اور یہ رینکنگ کم و بیش 2016 کے بعد سے مسلسل برقرار ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر اس وقت 28 ممالک کے پیشگی ای ویزا کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں: اینٹیگوا اینڈ بارباڈوس، سورینام، بولیویا، سینٹ کٹس اینڈ نیوس، ساؤتھ ٹومپ اینڈ پرنسپی، ایتھوپیا، کانگو، DRC، آئیوری کوسٹ، گینی، جنوبی افریقہ، زمبیا، زمبابوے، بینن، کینیا، مڈغاسکر، روانڈا، لیسوتھو، ملاوی، یوگنڈا، کرغزستان، تاجکستان، آذربائیجان، ملیشیا، میانمار، کمبوڈیا، UAE اور بحرین شامل ہیں۔
20 ممالک میں ای ویزے کے ساتھ ساتھ ویزا آن ارائیول کی سہولت ہے۔ بینن، کینیا، مڈغاسکر، روانڈا، یوگانڈا، پلاؤ، برونائی، برونڈی، کیپ ویردی، کوموروز، گنی بساؤ، مالدیپ، موریتانیہ، نیپال، سیشلز، سیرالیون، صومالیہ، ٹوگو، توالو، بولیویا شامل ہیں، جبکہ 10 ممالک میں پاکستانی ویزا فری داخل ہو سکتے ہیں، جن میں قطر، بیلاروس، ڈومینیکا، ڈومینیکن ریپبلک، ہیٹی، مائکرونیشیا، سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گریناڈائنز، سمووا، ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوباگو اور ونوتو شامل ہیں۔ دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ مذکورہ ویزا فری ممالک میں سے سوائے قطر کے کتنے پاکستانی باقی 9 مقامات کی سیر، روزگار یا تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان میں 65 ممالک کے باشندے ویزا آن ارائیول کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے باشندوں کے لیے ان 65 ممالک سے بھی ویزا آن ارائیول کی سہولت نہ منوا سکے۔